حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ و مرجعہ کہ نسبی اور روحانی ہر دو پسماندگان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ داغ ماں در ہجر یوسف کم ترس یعقوب نیز، داغ ماں در ہجر یوسف کم ترس یعقوب نیز، او پسر گم کردہ بودو ماں پدر گم کردہ ایک۔ حضرت حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا تھا کہ داغ ماں در ہجر یوسف، یوسف علیہ السلام کے فرقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو غم تھا وہی ہمارا غم ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ بیٹے کو کھوئے ہوئے تھے اور ہم ملت و امت ایک باپ کو کھوئے جو قائدین ہیں، ہمارے جو علماء چاہے وہ شہر میں ہو، جو بھی علمی ملی قومی سیاسی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی شخصیت ابھر رحمت اللہ علیہ کے اپنے شایان شان رضی عطا فرمائے، اور ہمارے درمیان جو حضرت مولانا انوار اللہ فلک صاحب دامت برکاتہم جو تشریف فرما ہیں، ان جیسے بزرگوں کی عمروں میں اللہ خوب برکت عطا ایسے قابل کی، اور ہم سب دعا کریں کہ اللہ پاک حضرت علیہ الرحمہ کے خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اپنے بارگاہ میں، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقشہ قدم پر چل کر دین کی خدمت کریں۔ اللہ ان سے وابستہ عمارت شریعہ خانقاہ اور ان کے حسن پرست قبول اور دوسری تنظیم و ادارے جس کے وہ سرپرست رہیں، اللہ باضابطہ ہو یا بے ضابطہ ہو، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اس نسبت سے ہم اور آپ یہاں جڑے ہیں، مسیحی ملت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کی تعزیت پر۔ حضرت کی شخصیت تو بہت اونچی تھی، میں حضرت کے تعلق سے صرف ایک شعر آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتے ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، تیری تصویر زمانے میں لیے پھرتا ہوں۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں مجلس العلماء والائمہ وجےوارہ ضلع کرشنا کے ذمہ داروں کا کہ حضرت کے سوانح حالات کو ہم سب کے سامنے رکھنے کے لیے ان کا جو حسن انتخاب ہے، بے شک ان کا انتخاب لاجواب ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت مولانا انوار اللہ صاحب فلک القاسمی کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ ایسا تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آفتاب و ماہتاب سے ناواقف ہوں، لیکن شہر وجےوارہ کے اندر علماء حق حضرت کی ذات سے کما حقہ واقف ہیں۔ حضرت کی ذات زہد و تقوی، جود و سخا، امانت و صداقت، علم و فراست اور علم و صلاحیت کا علم بردار ہیں، اور عند اللہ و عند الناس مقبول ہیں۔ میری مراد حضرت الحاج مولانا محمد انوار اللہ صاحب فلک القاسمی دامت برکاتہم، ناظم و بانی ادارہ سبیل الشریعہ رحمت نگر آواپور شاہپور ضلع سیتامڑھی بہار ورکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی باکمال شخصیت ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح امت، احیاء سنت، احقاق حق اور ابطال باطل کا حوصلہ بخشا ہے، اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ حسن بیانی کا خاصہ ملکہ اور شان جاذبیت بھی عطا رکھا ہے۔ میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں کہ مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف عمیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے کے لیے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ حضرت مولانا انوار اللہ صاحب فلک القاسمی
النبوی دامت برکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. فقال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم. وقال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالموت وعدا. صدق حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. برادران گرامی، بزرگان محترم، دینی بھائیوں، جوانوں، نوجوانوں، حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، آندھرا پردیش کے شہر ترقی پذیر شہر وجےواڑا میں دین و ملت کی عظیم خدمت کرنے والے اصحاب فضل و کمال، مجلس العلماء والائمہ آندھرا پردیش کے احباب و کارکنان اور جملہ وابستگان، آپ حضرات نے ایک عظیم سانحہ پر، ایک عظیم حادثہ پر، جو حضرت مفکر اسلام رحمت اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال سے متعلق ہے، آپ نے تعزیتی نشست رکھی ہے اور دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا ہے. میں آپ کا صرف دل کی گہرائی سے شکر گزار نہیں ہوں، بلکہ دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اس مسائی کو اپنے شان کریمی سے قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ سب کے لیے صبر اور تسلی کا سامان بنائے، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ راحت عطا فرمائے. آپ نے اس اجلاس کا انعقاد شہر وجےواڑا کے ایک ایسے قیمتی مقام پر اور گورنر پیٹ کی جنت الفردوس مسجد میں منعقد کیا ہے کہ جگہ کا تقدس اور اس خطے کی اہمیت سے پروگرام کی اور مجلس کی اہمیت بھی آشکارا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ظاہری اور معنوی ہر دو اعتبار سے بہت قبول فرمائے. سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پوری علماء برادری، مذہبی برادری، بلکہ اس سے بڑھ کر کے ملت اسلامیہ سب کے سب تعزیت کے مستحق ہیں. جس طرح آپ تعزیت کے مستحق ہیں، میں خود تعزیت کا مستحق ہوں. میں سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور اللہ کی توفیق سے اس بڑے اور عظیم سانحہ اور واقعہ پر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ کے واسطے سے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ و مرجعہ کے نسبی اور روحانی ہر دو پسماندگان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے. جنت الفردوس نامی اس مسجد میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تعزیت نشست کو ہم خیر پر محمول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے. ان کے پسماندگان اور ان کی وفات پر غمزدہ یہ علماء، یہ ائمہ، یہ رجال کار، یہ دین کے سپاہی، یہ فوجی، سب کے سب جنت الفردوس نامی مسجد میں تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں.
اللہ تعالیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے، انہیں آخرت کی ساری راحت رافت نصیب فرمائے، اور ان کے روحانی فیوز و برکات میں اللہ پاک ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی دعا میں 2 جملے کا مزید اضافہ فرمایا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، جو عام طور پر جنازے کی دعا والی کتاب میں وہ حصہ شامل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا مانگی ہے، اللہم لا تفتنا بعدہ ولا تحرمنا اجرہ۔ اللہ یہ ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے ہیں اور آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، تو ان کے جانے کے بعد ہم کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کیجیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال کی خبر ملنے کے بعد جو میری زبان میں سب سے زیادہ عبارت رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ حضرت کی وفات جہاں افسوسناک ہے، وہی ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے بہت تشویشناک ہے، بہت تشویشناک ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا، اللہم لا تفتنا بعدہ، اے اللہ ہمارے بڑے گزر گئے ہیں، ہم کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کیجیے۔ گھر میں، ملک میں، سماج میں، سوسائٹی میں، شہر میں، تنظیموں میں جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو وہ بہت حد تک فتنوں سے بچا ہوتا ہے، اور جب بڑا گزر جاتا ہے تو فتنے بارش کے پانی کی طرح، بارش کے ترشحات کی طرح گھیرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گزر جانے کے بعد ملت اسلامیہ ہندیہ کو بھی فتنے سے بچائے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ۔ بڑے جب کسی تنظیم میں، کسی ملک میں، کسی سماج میں، کسی گھر، کسی فیملی میں زندہ ہوتے ہیں تو ان کی حیات کی برکت سے گھر میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جب گزر جاتے ہیں تو بسا اوقات رحمت کم ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمارے بڑے گزر گئے ہیں، ان کے جیتے جی جو رحمتیں، جو برکتیں تھیں، اللہ اس سے ہم کو محروم نہ کیجیے۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے جیتے جی ملت اسلامیہ کو جو حوصلہ تھا، جو ہمت تھی، اور ان کے لیے جو کام کرتے تھے، اور ان کی زندگی کی جو برکات اور جو رحمتیں پورے ملک پر سایہ فگن تھی، اللہ پاک اس ملت مرحومہ کو ان کی رحمت اور برکت سے کبھی محروم نہ فرمائے، کبھی محروم۔ اللہ بڑا قادر ہے، جس مالک نے ان کو بلایا ہے اور وہی مالک پسماندگان ملت اور حکومت کی ضروریات اور اس کے تقاضے کو پورا کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو میری ناقص سمجھ سے 5 سلسلوں پر مشتمل کیا جا سکتا ہے، اور میں انہی 5 سلسلوں کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے تعزیت مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، پوری ملت اسلامیہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وہ 5 سلسلے کوشش کروں گا کہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے۔ پہلا سلسلہ حضرت کا نسبی سلسلے کے اعتبار سے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں تو ملک میں جو سادات کا ثابت النسب خاندان ہے، جس میں حضرت مولانا ارشد مدنی دعوت برکاتہ، حضرت مولانا محمد مدنی دعوت برکاتہ، حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی دعوت برکاتہ، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ خانوادہ ہے
جو گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا دمکتا ہوا پھول ہے اور ثابت النسب خاندان ہے۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے، 25 واسطوں سے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اصل خاندان ملتان میں آباد تھا اور ملتان سے ہجرت کر کے یو پی کی سرزمین خطہ ولی میں آباد ہوا، جو مظفر نگر میں واقع ہے، اور اس وقت اس کا نام کھتولی ہے، لیکن اصل اس کا نام خطہ ولی تھا۔ مظفر نگر میں واقع خطہ ولی میں ان کا خاندان آباد ہوا اور ایک عرصہ دراز تک وہیں فروکش رہا۔ وہاں سے پھر ہجرت کر کے کانپور آ گئے اور کانپور کی سرزمین پر مذہب کی آبیاری دین کی خدمت میں اس خاندان نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور وہیں قطب اعظم حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی۔ پھر حضرت مولانا محمد علی مونگیری علیہ رحمہ نے اپنا روحانی ارتقاء اور تزکیہ نفوس کے لیے اپنا رشتہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی سے قائم فرمایا، اور حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی کے حکم پر حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری علیہ رحمہ کانپور سے ہجرت فرما گئے اور مونگیر کو اپنا وطن بنایا۔ مونگیر کے لیے ان کے شیخین نے ان کو معمور کیا تھا کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ جب تک حضرت کا قیام کانپور میں تھا، اسی درمیان حضرت نے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی داغ بیل ڈالا۔ یہ مدرسہ پہلے کانپور میں تھا اور کانپور سے منتقل ہو کر کے لکھنؤ آیا۔ جب حضرت مونگیر تشریف لے آئے تو اس وقت مونگیر کے خطے میں قادیانی کا بڑا زور تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے بابصیرت، صاحب نسبت اور صاحب کشف و کرامت تھے، تہجد گزار۔ تو قادیانی سے تعاقب کے لیے اور اس کے مقابلہ کے لیے تہجد کے وقت کو بھی فارغ کر لیا تھا، اور اس وقت میں بھی قادیانی کے خلاف علمی فکری کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رکھا تھا، یعنی تہجد چھوڑ دیا تھا اور قادیانی کا تعاقب کرتا تھا۔ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت مولانا سید محمد منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے جری، بڑے بے باک اور فکر و شعور کے بادشاہ تھے۔ بصیرت اللہ پاک نے بے پناہ عطا فرمایا تھا۔ زمانہ طالب علمی میں میری ملاقات ان سے دہلی کے ایک ایوان میں ہوئی تھی۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کے تمام اکابرین اس میں موجود تھے، اور دیوبند سے طالب علموں کا بڑا قافلہ وہاں پہنچا تھا۔ اس وقت جو حضرت نے ایوان میں گفتگو کیا تھا، اللہ اکبر، اب تک اس کی کرد اور وہ روب ذہن و دماغ سے محو نہیں ہوا۔ اس کے بعد بہت زیادہ حضرت سے میری ملاقات نہیں رہی، پھر زندگی نے وفا نہیں کیا، داغ مفارقت دے گئے، اور ہمارا اس زمانہ طالب علم تھا۔ حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ نفوس سے اللہ پاک نے حضرت مولانا سید
محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کہ پورے سلسلہ نسب میں سادات کی سنجیدگی، متانت، وقار و اعتبار، روب اور دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اللہ نے بے پناہ عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے میں ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ اس وقت ملک میں، پورے ملک میں ملت اسلامیہ کی گردن سادات کے نوک قلم پر ہے، اور آج بھی ملک کی خدمت اور ملت کی خدمت کا جذبہ اور حوصلہ جو سادات کو ہے اس میں وہ ممتاز ہے، منفرد۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے نہیں ہیں، دوسرے بھی ہیں، لیکن یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ لگن اللہ نے اسی عالی نسب کو عطا فرمایا۔ حضرت مولانا رابع صاحب کون ہے؟ مولانا محمود مدنی صاحب کون ہے؟ مولانا ارشد مدنی صاحب کون ہے؟ حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو کون تھے؟ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب تھے تو کون تھے؟ یہ سب جس سلسلہ نسب کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا تقدس، اس کی عظمت بھی ان سب کو عطا فرمایا۔ اور آج تک یہی وہ حضرات ہیں جو ملکی پیمانے پر ملک کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور ملت کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ہمارے افق پر چھائے ہوئے ہیں، اور ہم سب کسی نہ کسی درجے میں انہی لوگوں سے وابستہ ہیں۔ آپ اس کو ذاتی طور پر ذرا غور کر کے دیکھیے گا تو معلوم ہوگا کہ واقعی یہی وہ عالی نسب ہے جو ملک میں قیادت کر رہا ہے۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کا یہ عالی نسب خود ان کو بڑا امتیاز بخشا اور بڑی قوت فراہم کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نسب سب کچھ ہے، ہم بالکل نہیں کہتے، لیکن نسب بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ خود حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ نے خود مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ سید نہ لکھو، چونکہ اس وقت ملک میں مسلمانوں کو برادری کے نام پر، ذات کے نام پر، بیک وارڈ، فور وارڈ کے نام پر جس احساس کہتری میں مبتلا کر دیا ہے اور برتری میں مبتلا کر دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نام سے سید ہٹایا جائے، لکھا نہ جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بڑے کی نگاہ وہاں تک جاتی ہے جہاں ہم سوچ نہیں سکتے۔ یہ خود حضرت نے مجھ سے فرمایا، اور وہاں پہ کئی لوگ تھے، ثابت النسب ہونے کے باوجود صرف اس بھید بھاؤ اور تقسیم اور احساس کمتری اور بہتری کو بیلنس میں کرنے کے لیے حضرت اپنے نام کے ساتھ سید لکھوانا پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے محمد ولی رحمانی لکھو، سید نہ لکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس نام کی وجہ سے کوئی احساس کمتری میں مبتلا ہو۔ یہ خاندان کی تقسیم، یہ برادری کی تقسیم تو انتظامی سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، یہ فخر و مباحات اور امتیاز اور اختصاص کے لیے نہیں۔ جس طرح سے پورا ہمارا ہندوستان ہے، ملک ہے، اور اس میں آندھرا پردیش بھی، بہار بھی، یو پی بھی، تمل ناڈو بھی، اب پھر اس میں وجے وارا بھی، اب پھر اس میں کرشنا بھی، اب پھر وجے وارا میں بھی محلے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ وجے وارا انڈیا نہیں، کرشنا انڈیا نہیں؟ سب انڈیا ہے، لیکن سب الگ الگ نام سے اور الگ الگ موسم سے، موسم بھی الگ ہے، نام بھی الگ ہے، یہاں تک کہ زبان اور کلچر میں فرق ہے، یہاں تک کہ آب و ہوا اور کھانے کے ذائقے اور اس کی چاہت میں بھی فرق ہے۔ تو کیا اس فرق کی وجہ سے یہ خطہ، یہ علاقہ ہمارا ہندوستان نہیں؟ سب ہندوستان ہے، لیکن یہ ہندوستان کی یہ تقسیم ضلع وائز، اسٹیٹ وائز، علاقہ وائز کیوں کی گئی؟ تاکہ انتظامی سسٹم کنٹرول رہے۔ اللہ تعالیٰ نے برادری پیدا کر کے، خاندان پیدا کر کے، کنبے بنا کر کے اللہ نے
انسانی انتظام اس کے تقاضے کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تو برائے تعارف ہے، یہ برائے تفاخر نہیں۔ اگر ساری دنیا اور پورا ملک کا انسان ایک ہی خاندان ہوتا تو کیا خاندان کے حقوق ادا ہوتے؟ وراثت کی تقسیم کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہوگا؟ وجوارہ سے لے کے بہار تک، اب بہار سے لے کے وجوارہ تک۔ خالہ اور خالو اور دادا اور دادی اور نانا اور نانی، کتنے لوگوں کے حقوق ہوتے کہ ہم اور آپ اتنی بڑی فیملی کو کنٹرول کرتے، لیکن کنبے میں تقسیم ہو کر کے اب ایک چھوٹا سا پیمانہ ہو۔ اب ہم کو یہ ہمارے لیے یہ بڑی گنجائش ہے کہ یہ ہمارے چچا ہیں، یہ دادا کے پردادا کے بیٹا ہے، اب ہم ان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ پورا نظام بنایا اللہ پاک نے صرف انتظامی سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے، حقوق کی ادائی کے لیے، نہ کہ فخر و مباحات کے لیے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ عالی نسب ہونے کے باوجود بھی حکومت کی اس تقسیم کو اور اس بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا پسند نہیں فرماتے تھے، خود حضرت نے فرمایا۔ تو نسبی سلسلے کے اعتبار سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات عالی بہت محترم ہے، بہت مقدس ہے۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ میرے غریب خانہ پر تشریف لائے، اس وقت قاری نثار صاحب وہاں موجود تھے، تو میں ان کی سنجیدگی، متانت اور ماننے کے جذبہ کو دیکھ کر میں خود اپنے مدرسے میں تھا، اور ان کو میں نے کہا کہ آپ حضرت کو گھر لے کر جائیں اور کھانا حضرت کو آپ کھلائیں گے۔ تو حضرت مولانا امیر شریعت دامت برکاتہ گھر پہ تشریف لائے۔ وہ گھر بھی شاید زندگی کی تمام عید کی خوشی کو اکٹھا کریں گے تو اتنی خوشی نہیں ہو سکتی ہے جتنی خوشی اس دن اہل خانہ کو ہوئی تھی جس دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر میں۔ اور 13 کلومیٹر کا سفر، 13 بھی نہیں بلکہ صرف 9 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹہ 56 منٹ میں طے ہوا تھا، اور یہ کوئی میرے انتظام کا حصہ نہیں تھا۔ ان کی آمد پر استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل و دماغ کو تیار کر دیا تھا۔ آج بھی وہ ویڈیو کہیں ہے، آپ کو بھی دیکھیں گے تو اندازہ ہو۔ برادران وطن کہتے تھے کہ یہ کون انسان آیا ہے، یہ کون آدمی آیا ہے، انڈیا سے آیا ہے کہ باہر ملک سے آیا ہے۔ ایسے تاثرات تھے برادران وطن کے۔ بہت ڈھیر ساری دعا دے کر حوصلہ افزائی فرما کر کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں میں سوتا ہوں وہی حضرت نے مغرب کی نماز ادا کی اور پھر اگلا سفر طے کیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلسلہ نسبی بھی بڑا معیاری تھا۔ دوسرا سلسلہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تعلیمی میدان میں حضرت مشکات شریف تک خود جامعہ رحمانی منگیر میں پڑھا، اور دیگر حضرات اساتذہ کے ساتھ ساتھ اپنے قابل قدر والد گرامی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی ذانوِ تلفظ طے کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ندوہ تشریف لے گئے، اور پھر ندوہ کے بعد دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، اور وہاں کے بعد پھر انہوں نے ایم اے بھی کیا۔ تو فارسی زبان، اردو زبان، انگریزی زبان اور ہندی زبان اور عربی زبان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دسترست کیا تھا۔ 5 زبان پر ان کو بڑا قابو تھا، اس لیے کوئی ہندی بول کر کے، انگریزی بول کر کے اگر ان کو چاہتا کہ ہم کسی مخمصے میں یا ڈاٹ میں رکھ دیں گے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ کپل سبل جو ہندوستان کا اور سپریم کورٹ کا بڑا دھاکر اور معروف وکیل ہے، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیت اور ان کے دماغ کی قوت کا اعتراف کرتا تھا۔
اور کہتا تھا کہ مجھے ہندوستان میں تو اگر عالم کوئی ملا ہے تو ولی رحمانی ملا ہے۔ 23 سال تک مستقل قانون ساز کونسل کے وہ رکن تھے، 23 سال تک بہار قانون ساز کونسل کے رکن ہے۔ اس لیے ہندوستان کے قانون پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، بڑی گہری نظر تھی۔ ان کے استاد علی قدر ڈاکٹر سعید الرحمن صاحب اعظمی اپنی شاگرد کی بصیرت پر، سیاسی بصیرت پر، علمی بصیرت پر، فکری بصیرت پر اور تعبیر کی قوت پر رشک کرتے تھے، جبکہ خود ڈاکٹر سعید الرحمن صاحب اعظمی دامت برکاتہ کوئی معمولی علمی شخصیت نہیں، جس وقت نظر کے محترم سمدار رشک۔ تو تعلیمی اعتبار سے بھی مولانا بہت وقی شخصیت کے حامل تھے، بہت وقی تھے، بہت وقی تھے۔ زبان و بیان پر کنٹرول اور قابو اتنا تھا کہ ان کی زبان اور ان کی تقریر، ان کی گفتگو کو اگر نقل کرتے آپ تو شاید آگے پیچھے کرنے کی بھی نوبت نہیں آتی۔ تسلسل، روانگی، اب برمحل الفاظ کا استعمال، برمحل، جو موقع جو لفظ چاہتا ہے وہی بولتے۔ بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ مطالعہ کرتے تھے تو بہت نہیں کرتے تھے، مطالعہ بہت نہیں کرتے تھے لیکن مطالعہ خوب کرتے تھے۔ میں بہت کرنے میں اور خوب کرنے میں فرق محسوس کرتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب جو امارت شریعہ کے نائب ناظم ہیں اور وفاق المدارس اسلامیہ امارت شریعہ کے ناظم ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ہیں، اور ہفتہ واری جو نقیب نکلتا ہے اس کے مدیر ہیں۔ حضرت مولانا نے خود مجھ سے فرمایا کہ آج بھی امیر شریعت نقیب کے ایک ایک حرف کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے بخاری کا استاد بخاری کا مطالعہ کرتا ہے درس دینے کے لیے۔ اور پھر مولانا نے فرمایا کہ الفاظ کے ٹیمپریچر کو وہ اتنا ناپتے ہیں جتنا کہ مقیاس الحرارہ ہمارے بخار کو نہیں ناپ سکتے۔ مقیاس الحرارہ ہمارے جسم کے ٹیمپریچر کو ناپ کر جتنا نہیں دے سکتا ہے، وہ اس طرح وہ الفاظ کے ٹیمپریچر کی پیمائش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس طرح انسان کے جسم و جان میں ٹیمپریچر ہے، اللہ نے الفاظ میں بھی ٹیمپریچر رکھا۔ مولانا فرماتے تھے ثناء الہدیٰ صاحب کہ اداریہ لکھتے وقت جہاں اور چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے وہیں حضرت امیر شریعت کی بصیرت کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ جبکہ خود حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک زمانے تک نقیب کی ادارت کی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی شخصیت کے حامل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی امی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، قدیر ہے۔ اللہ بڑی شان والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بڑے تقدس والے ہیں۔ آپ قادر مطلق ہیں، آپ ساری کائنات کے مالک و خالق ہیں۔ اللہ آپ 70 ماہ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اللہ اپنی شان کریمی اور اپنی مہربانی سے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ ایک تعزیتی نشست کو بے حد قبول فرمائے۔ اللہ جو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، اے کریم آقا اس کو بے حد قبول فرمائے، اس پر ثواب بھی عطا فرمائے، اور وہ ثواب آخر مدنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا۔ اے اللہ حضرت کی برکت سے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو آپ نے اپنی آغوش رحمت میں بلا لیا ہے، اللہ ان کی روح مبارک کو پہنچا۔ اللہ یہ علماء کا، یہ حفاظ کا، یہ ائمہ کا مقدس قافلہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر حضرت محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ یہ ثواب پہنچا دے، مالک بڑے ان پر رحم فرمائے۔ اے اللہ لفظ موت تو مختصر ہے مگر شرح موت بہت تفصیل ہے، اے اللہ بہت طویل ہے۔ اے کریم
بظاہر لگتا ہے کہ ہم نے ایک گھر میں ان کو پوشیدہ کر دیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ دنیا بدل گئی۔ اے اللہ ان کی خدمات کو بہت قبول فرما، اے اللہ ان کی تفصیلات سے صرف نظر فرما، اے کریم آقا ان کے باقی مادہ کاموں کو تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ ان سے وابستہ عمارت شریعہ خانقاہ اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور دوسری تنظیم و ادارے جس کے وہ سرپرست رہیں، اللہ باضابطہ ہو یا بے ضابطہ ہو، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی مشکلات و دشواریوں کو اللہ حل فرما، اے اللہ امن اور عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ کسی تحریک اور تنظیم کو اللہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا نہ فرما، فتنے میں مبتلا نہ فرما۔ اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دیجیے۔ اے اللہ اس وقت قتل کا مسئلہ بڑا نہیں ہے، فساد کا مسئلہ بڑا نہیں ہے، اللہ حادثے کا مسئلہ بڑا نہیں ہے، بڑا مسئلہ اللہ دلوں کے ٹوٹنے کا ہے۔ اے اللہ فساد تو کسی ایک خطے میں ہے اور شکستہ دل تو ہر گھر میں ہے، ہر محلے میں، ہر مسجد۔ اے کریم آقا اس وقت دلوں کو آپ جوڑ دیجیے۔ اے اللہ تنظیموں میں اشتراک عمل کی قوت عطا فرما، تنظیموں میں اللہ اشتراک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا شہر بیجوارہ کو قبول فرمائیے، اللہ یہاں کی تجارت و برکت عطا فرمائیے، اللہ یہاں کے موسم کو عافیت والا موسم بنائیے، اللہ یہاں کام کرنے والے ساتھیوں کا ہاتھ مضبوط کیجیے، فکر مضبوط کیجیے، ان کو اعصابی قوت بھی اچھی عطا فرمائیے، اللہ فکری اور شعوری قوت بھی اچھی عطا فرمائیے، اللہ یہ علماء یا ائمہ، اللہ تنظیم کے ذمہ داران، اللہ اس وقت یہی دین ایمان کے سپاہی اور پاسبان ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، مالک ان کی روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اللہ ان کو بیجا مشغول نہ فرمائیے، فراغت وقت نصیب فرمائے اور اچھی مشغولیت عطا فرمائے، اے اللہ ان کا تقدس، ان کی عظمت جتنا باقی رہے گی اللہ کام آگے بڑھے گا۔ اے کریم آقا اپنے کرم سے ہم سب سے کام لے لیجیے، اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائیے، مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے، جو علماء، جو صلحاء، جو مشائخ، جو ابرار و نیکوکار ملک میں ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے سائے کو تعدیر باقی رکھیے، اے کریم آقا ان کو ہمت حوصلہ دیجیے، اے اللہ ان کی قیادت کی اطاعت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، اے کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے، اے اللہ میں کی صلاحیت نہیں مالک کے کچھ مانگ سکوں، لیکن مالک مسافر ہوں، ہم مسافر کی دعا کی قبولیت کی بشارت حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا واسطہ دے کر آپ سے یہ التجا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، مالک جو دعا مانگی ہے اللہ وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما، اللہ ان صورتوں ان مجلسوں کی اللہ پھر زیارت اور بار بار اللہ ان سے ملاقات کا شرف سعادت نصیب فرما، ان سبوں کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما، اہل خانہ کی ہر طرح حفاظت فرمائیے، مالک میری بھی آپ مالک آپ مان جائیں گے نا تو کام بن جائے گا، اور آپ نہیں مانیں گے نا تو ہم سب پھنس جائیں گے، اللہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا چلنا پھرنا اللہ صرف اس لیے کہ آپ راضی ہو جائیے، مسئلہ جنت کا نہیں ہے، مسئلہ جہنم کا نہیں ہے، مسئلہ قبر کی تاریکی وغیرہ کا بھی نہیں ہے، مسئلہ مالک تیری رضا کا ہے، تیری خوشی، اللہ آپ راضی ہو جائیے گا، اے اللہ، اے اللہ، اے کریم آقا، اے میرے مالک، اے میری روزی دینے والے، اے مجھ کو پیدا کرنے والے، اللہ اپنے سے راضی ہو جائے، ہمارے پاس کوئی ایسا آئٹم نہیں ہے کہ ہم پیش کریں، اللہ آپ اپنے فضل سے راضی ہو جائے، آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کو آپ کے کرم کا واسطہ، آپ کو آپ کے فضل کا واسطہ، اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، مالک آپ راضی ہو جائے گا تو آپ کو کون ہے ہاتھ پکڑنے والا، کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اے اللہ، اے کریم اس گھر میں اس کا مالک میرے اس پورے قافلے کو اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما، اللہ دے دیجیے نا، اللہ دے دیجیے، اللہ دینے کا یقین بھی عطا فرما دیجیے، اللہ دے دیجیے، مالک ہم کو آپ سے لینے ہی نہیں آیا، لینے کی ادا لینے کا سلیقہ عطا فرما دیجیے، اللہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور اشک بار ہونا یہ حد درجہ ذلت کی بات ہے،
آپ کی بارگاہ میں اللہ یہ سعادت بار بار پوری زندگی نصیب فرمائے. اے کریم آپ راضی ہو جائیے, راضی ہو جائیے, ایمان پر زندہ رکھیے اور ایمان پر خاتمہ فرمائیے. اللہ ہم اس دعا کی قبولیت کے لیے بطور قوت و طاقت کے طور پر حضرت عثمان غنی کے اس خون کا واسطہ دیتا ہوں جو حق کی راہ میں قرآن کریم کے نسخے پر بہایا گیا. اللہ میری دعا کو لے لیجیے. اللہ ہمارے تمام بھائیوں تمام ساتھیوں کی طرف سے لے لیجیے. اللہ اس دعا کی قبولیت کے لیے اے کریم آقا حضرت حمزہ کی اس کلیجہ کا واسطہ دیتا ہوں جو احقاق حق اور سچائی کے راستے میں چلایا گیا. اے اللہ ہماری دعا کو ہمارے تمام بھائیوں کی طرف سے لے لیجیے, ہمارے تمام بھائیوں کی طرف سے لے لیجیے. اللہ قبول فرمائے, مالک قبول فرمائے. اس خاندان مبارک کا واسطہ جو احد کے میدان میں شہید کیا گیا, اے اللہ ہماری دعا کو مالک میرے مان جائیے, راضی ہو جائیے, مان جائیے, راضی ہو. حاضرین دست بدعا کی جتنے بھی مقاصد ہیں مقاصد حسنہ سب کو قبول فرمائے. اللہ